الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ صلوات توجہ ہے سامنے کی میں آغاز کروں گفتگو کا میں نے سورہ نحل سے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ارشاد پروردگار ہے یہ ترجمہ غور سے سننا ہے تاکہ پھر اسی پہ بات ہوگی ادعو الی سبیل ربک اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب انہیں دعوت دو انہیں بلاؤ اپنے رب کی سبیل کی طرف بول رہے ہیں میرے ساتھ مولا کو سلامت رکھے میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں ادعو انہیں دعوت دو الی سبیل ربک اپنے رب کی سبیل کی طرف بالحکمت میرا مصطفیٰ جب سبیل کی طرف بلانا ہے تو بڑی دانائی کے ساتھ بلانا ہے بڑی حکمت کے ساتھ بلانا ہے والموعظۃ الحسنہ اور میرا حبیب جب تو سبیل کی دعوت دے رہا ہو تو تیرا باز بڑا خوبصورت باز ہونا چاہیے بڑا اچھا باز ہونا چاہیے تاکہ تیرے باز کو سن کے دنیا اللہ کی سبیل پر آ جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ توجہ میری طرف رکھنی ہے وقت آج ذرا تھوڑا کم ہے میں کل انشاءاللہ بات مکمل ہوگی 8 بجے میں بالکل ممبر پہ آ جاؤں گا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بات غور سے سنیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ میرا حبیب اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے مجادلہ کرے جھگڑا کرے تکرار کرے تو میرا رسول تو نے اس سے جھگڑا نہیں کرنا بلکہ احسن لہجے پہ اسے سبیل کی دعوت دینی ہے احسن لہجے پہ اسے سبیل کی دعوت دینی ہے اگلا جملہ سمجھے قرآن کہہ رہے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ اللہ کہتا ہے میرا حبیب یقیناً تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون کون اللہ کی سبیل سے ہٹا ہوا ہے میرے پروردگار جب تو جانتا ہے کہ کون کون سبیل پہ نہیں آئے گا پھر مصطفیٰ سے اتنا اصرار کیوں ہے کہ آسن لہجے میں بلانا ہے حکمت کے ذریعے سے بلانا ہے ان سے جھگڑا بھی نہیں کرنا اللہ قیامت کے دن اپنے اوپر یہ الزام نہیں لینا چاہتا کہ کل کوئی میرے دربار میں آ کر یہ نہ کہے کہ ہم نے سبیل کو اس لیے نہیں مانا تھا کہ تیرے نبی کے لہجے میں حکمت نہیں تھی تیرے نبی نے خوبصورت لہجے میں ہمیں بلایا نہیں تھا تیرے نبی نے ہم سے جھگڑا کیا تھا اللہ کہتا ہے میرا حبیب تو انہیں دعوت دے پھر قیامت کے دن میں بتاؤں گا کہ میں نے ان کی جنت کا فیصلہ ان کی نمازوں پہ کرنا ہے یا اپنی سبیل پہ کرنا ہے انہیں دعوت دو سبیل کی طرف بالحکمت میں مصطفیٰ دانائی کے ساتھ توجہ رہے یہ وہ رسول ہے جو معلم کتاب بھی ہے معلم حکمت بھی ہے جو خود پڑھانے آیا ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ حکمت کے ذریعے سے خدا معلوم ہوا سبیل ہی کوئی اتنی اہم ہے سبیل ہی کوئی اتنی اہم ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا سبیل پہ آ جائے توجہ میری طرف رکھنی ہے میرے پروردگار یہ اتنا بڑا نبی ہے جو معلم کتاب بھی ہے معلم حکمت بھی ہے دیکھیں اس پیغمبر کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے تھوڑی سی بات تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہے پیغمبر کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا اور باقی نبیوں سے جو کام لیا ہے کسی سے 900 سال لیا ہے کسی سے 100 سال لیا ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ 1000 سال کا لیا ہے بلکہ عرصہ 23 سال لیا ہے کام قیامت تک لیا میرے مصطفیٰ معلم توجہ معلم کتاب بھی ہے حکمت بھی
میں جملہ کہنے لگا ہوں تھوڑا سا بچوں کو سمجھانے کے لیے، باقی بزرگ تو میرے جانتے ہیں، جب بھی کوئی کتاب مشکل لکھی جاتی ہے اس کا دیباچہ بڑا اور آسان لکھا جاتا ہے تاکہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ بولنا ہے میرے ساتھ، اللہ کہے میں اب تک بات بتا سکوں۔ یعنی دیباچہ مقدمہ جو ہے یہ اصول ہے کتاب لکھنے کا۔ اگر کتاب دقیق ہو، یعنی کتاب مشکل ہو، تو پھر اس کا دیباچہ بڑا لکھا جاتا ہے تاکہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ جیسے ابن خلدون کی کتاب لکھی گئی، جب دقیق کتاب تھی تو مقدمہ لکھا گیا، مقدمہ کتاب سے بھی بڑا لکھا گیا تاکہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسے عظیم نبی کو بھیجا، توجہ رہے، دنیا کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، لہذا سوالات نبی دیباچہ بنا کے بھیجے تاکہ دنیا کو محمد سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین کا دار و مدار ہے محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ توجہ کرنے سب کا، اگر اسی کو نہ سمجھا گیا تو خدا کو کون سمجھے گا؟ توجہ فرمائیے، خدا ایک ایسی ذات کا نام ہے جو نہ تو کسی کے ادراک میں آ سکتا ہے، نہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے، نہ کسی کی سوچ میں آ سکتا ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں لا یبلغ مدحتہ القائلون، کوئی بھی کہنے والا اس کی مدحت کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھا ہو جائے مانا خدا جائے، ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھا ہو جائے اور مانا خدا جائے۔ لہذا خالق کائنات نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ہر نبی نے آنے والے نبی کی بشارت دی ہے۔ یہ بھیجا سب سے آخر میں اس لیے ہے تاکہ آدم بھی سمجھائے کہ محمد کیسا ہے۔ وہ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جتنے بھی، میں وقت بڑا کم ہے، میں ایک جملے میں کہنے لگا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آپ پیغمبر سے پہلے آئے۔ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا ہے؟ مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ معلوم ہوا وہ رسول بھی پہلے تھا، موجود بھی پہلے تھا، وہ موجود بھی تھا اور نام بھی رکھا گیا تھا۔ معلوم ہوا اسم بھی موجود تھا، ذات بھی موجود تھی۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اگر یہ ذات نہ ہوتی، اللہ آدم سے مسعود نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اللہ مسعود کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام نے عبادت کی، اللہ معبود کہہ رہا ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ اللہ آدم سے بھی پہلے مسعود ہے، آدم سے بھی پہلے معبود ہے۔ توجہ ہے، میں اپنے پورے محترم سامعین سے سوال کی کسی مسئلہ کا تعلق نہیں ہے، شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، میں بات قرآن کی کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں وہ آدم سے پہلے توجہ ہے مسعود بھی تھا، معبود بھی تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی عبادت کون کر رہا تھا، وہ محبوب کہلا رہا تھا، اس سے سجدہ کون کر رہا تھا، وہ مسعود کہلا رہا تھا۔ معلوم ہوا کچھ ایسے تھے جو سجدہ بھی کر رہے تھے، ویسے تھے جو سجدہ بھی کر رہے تھے۔ اور پھر خالق کائنات اسی پیغمبر سے جو کام کیا، یعنی دین تو ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ایک ہی۔ آدم نے بھی وہی دین پہنچایا، نوح علیہ السلام نے بھی وہی دین پہنچایا۔ بابا پڑھے لکھے لوگ ہو، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، نوح سے دین کا آغاز ہوا ہے، مصطفیٰ پہ دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ختم الرسل تک، یہ تو ظاہری بات ہے کہ پیغمبر اکرم کو حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جاگ رہے ہو تو میں بات کرتا ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اللہ کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ امداد کرنا، اپنے قریبیوں کو اکٹھا کرو اور انہیں اسلام کی دعوت۔ اللہ حکم دے رہا ہے، نبی نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ نبی وہی کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور جو نبی کر دے وہی وہ چاہتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بڑے سمجھدار حضرات ہیں، یہ آیت ہماؤ جنتے کو رسول کے ہماؤ جنتے کو عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ لطف نہیں کرتا مگر جو لطف کرتا ہے وہی ہوتی ہے، بس جو یہ کہتا ہے وہی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کرو، میں بات قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بات آپ سے کر دیتا ہوں، یہ اگر رکتا ہے وہی کے انتظار میں تو محتاج وہی بن کر نہیں، اس بات توحید کے لیے رکتا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میرے خیال اس بات توحید نبی، چلو بھائی آج دلیل میں پڑھ لیتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ ایک لفظ کی میری ترجمے کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی مرضی کے ترجمے کھول لینا۔ میں یہ نہیں کہتا شیعہ اپنا ترجمہ کھولیں، جس کا مرضی ترجمہ کھولو، جو کہ لفظی باتیں ہیں۔ 114 نمبر آیت سورہ طٰہٰ میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، میرا حبیب وحی پوری ہونے سے پہلے قرآن میں پڑھ دیا تھا۔ بولو سیدھے اٹھا دو، وَلَا تَعْجَلْ، نہ عجلت کر، بالقرآن، قرآن کے ساتھ، یعنی توجہ نہ کرنا، بالقرآن من قبل، اس سے پہلے ان یقضیٰ، کہ پوری کر دی جائے، الیک وحی، تیری طرف وحی۔ معلوم ہوا وحی ابھی نہیں آتی، نبی پہلے آیت پڑھ دیتا تھا، اور چاہے جس کا وسیع کعبے میں آگے اترنے سے پہلے قرآن پڑھے۔ نبی حکم وانذر عشیرتک الاقربین، یہ اسلام کی پہلی دعوت، قریبیوں کو اکٹھا کرو۔ معلوم ہو سب سے پہلے دعوت دی ہی قریبیوں کو جاتی ہے۔ یہ نبی اسلام کا پہلا نبی کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب قریبیوں کو اکٹھا کرو۔ اب قریبیوں کو اکٹھا کرنا کیا ہے؟ اعلان نبوت کرنا ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ، بڑے سمجھدار لوگ، کرنا کیا؟ اعلان نبوت۔ اب اعلان نبوت کے لیے اللہ نے تو کہہ دیا کہ میرا نبی اکٹھا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر دے۔ اب نبی نے فیصلہ کرنا ہے خدا کی مرضی سے کہ کس گھر میں اعلان نبوت کیا جائے، کس گھر میں اعلان نبوت کیا جائے۔ اب خالق کائنات کے اس پاک نبی نے جب اعلان نبوت کے لیے گھر چنا ہے تو پوری کائنات میں اعلان نبوت کے لیے موضوع گھر ہی ابو طالب کا نظر آیا۔ نبی کو تو ضرور تھی، نبی کو دو ضرورتیں، توجہ میں کروں، دو ضرورتیں نبوت کے۔ ایک یہ ہے کہ نبی کو خود اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، دوسرا نبی کو اپنے مشن کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا مشن کا محافظ بھی ابو طالب تھا، نبوت کا محافظ ابو طالب تھا۔ معلوم ہوا یہ بندوں کے انتخاب کا نام ابو طالب نہیں، اللہ اور محمد کے انتخاب کا نام ابو طالب ہے۔ سرکار ابو طالب کا۔ اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ جب دنیا کافر تھی، بولو تو صحیح یار، عرب کا معاشرہ کیا تھا؟ میں کوئی بات نہیں کرتا، یہ تاریخ ہے کہ
کیونکہ نبی نے کلمہ نہیں پڑھا، جب کلمہ نہیں پڑھا تو دنیا کافر تھی. یعنی کفر کے ماحول میں جو نبوت کے لیے سازگار گھر ہو وہ ابو طالب کا گھر ہے. سرکار نے بولا کہا اعلان نبوت گھر ابو طالب کا، جس کا گھر ہو خرچہ وہی کرتا، جس کا گھر ہو خرچہ وہی کرتا. کیوں؟ میں دلیل دے دیتا ہوں. ابھی تک میرے پاک محمد مصطفیٰ کفالت ابو طالب میں ہے. او بابا جو نبوت پر خرچہ کر رہا ہے وہی اعلان نبوت کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے. اکٹھا ابو طالب گھر ابو طالب کا کٹھے ہو رہے ہیں وہ جنہیں بتانا ہے کہ یہ نبی ہے. بتانا ہے یہ نبی. لہذا لوگ قریبی اکٹھے ہوئے. اب جب قریبی اکٹھے ہوئے تو جس گھر میں اکٹھے ہوئے وہ گھر ابو طالب کا ہونا ہے اعلان نبوت. معلوم ہوا یہ جس کے گھر میں ہو رہا ہے وہ مشن سے بھی متفق ہے. وہ مشن سے بھی متفق ہے. اور ایک سلوات پڑھے بلند آواز سنو. توجہ ہے تو میں یہ بات مکمل کروں. مشن سے متفق، اکیلا متفق نہیں، سارا گھر متفق ہے. اگر سارا گھر متفق نہ ہوتا تو کھانا ابو طالب کے گھر سے نہ پکتا. اور ابو طالب کا بیٹا ہر دروازے پہ دستک دے کے کہہ رہا ہے کہ کل میرے سردار کی دعوت ہے، کل میرے آقا کی دعوت ہے. یار تھوڑا جا کنٹرول کرو ہے بچے نے تھوڑا جا انہوں نے یاد ایک سائڈ سے کرو یا تھوڑا جا رہنا وہ کنٹرول کرو. ایک سلوات پڑھو بلند آواز. توجہ ہے سارے اور مجمع تھوڑا نہیں ہے. میری گال دھیان نہ لگے. گھر ابو طالب کا دعوت ابو طالب کر رہے ہیں. اب مجھے اتنا کہنے کی اجازت دیتے ہو. اب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ مقروض ہے ابو طالب. پہلی دعوت پیغمبر اکرم بلا رہا ہے. دعوت میزبان مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ کے مہمانوں کو بلانے والا علی ابن ابی طالب ہے اور سارا اہتمام کرنے والا ابو طالب ہے. اور جس نے خرچہ اٹھایا ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے. دو جملوں کے بعد باتیں کروں. لوگ اکٹھے ہو گئے، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اب تاریخ عرب میں لکھتی فقام محمد ان یتکلم. سرکار رسالت امام اٹھے کہ بات کرو. فقام ابو لہب. ابو لہب کھڑا ہوا کہتا یہ جادوگر ہے، اس کی بات کو نہیں سننا. معلوم ہوا جب گھر والے بھی کافر ہوں تو محمد مصطفیٰ کو جادوگر کہتے ہیں. جادوگر لوگ چلے جلدی جلدی بات کرو. لوگ چلے جاتے ہوئے میں پیغمبر اکرم نے پھر کہا آج جا رہے ہو، کل مصطفیٰ کی پھر دعوت. اگلا دن ہوا لوگ اکٹھے. تاریخ کہتی کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد فقام محمد
این تکلم سرکار رسالت امام کی بات کرو فقام ابو لہب پھر کھڑا ہوا اس نے کہا جادوگر اس کی بات نہیں سنی لوگ کھانا کھا کے چلے گئے ابو طالب نے جاتے ہوئے مجمع کو دیکھا مگر بولنے نہیں لوگ چلے گئے تیسرا دن ہوا توجہ ہے تیسرا دن ہوا معلوم ہوا غریب آدمی کا نام